کو ملاوٹ سے پاک چیزیں نہیں ملتی. آپ جو گھی بازار سے خرید کے لاتے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ اس میں کیا ڈلا ہے. ایون کہ اگر آپ کی بھینس گائے اپنی نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو دودھ آپ خرید رہے ہیں پیکٹ میں یہ اس میں کیا ملاوٹ کی ہے اور کیا نہیں. یعنی کوئی بھی مسئلہ جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہم دعاؤں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں کلینک پہ نہ ہوں اور گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتا رہوں یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما. اللہ تعالیٰ کہے گا پاگل ہے, تجھے ڈاکٹر بنایا ہے, تجھے ہنر دیا ہے, تو اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا, مریض چیک کرے گا تو ہی رزق میں اضافہ ہوگا. ایک بندے کی دکان ہے, وہ دکان جا کے کھولے گا, کسٹمر آئیں گے, یہ چیزیں بیچے گا تو ہی رزق میں اضافہ ہوگا. برکت کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اشارہ کیا ہے. یہ سورہ رعد کی آیات ہیں, آپ اس کا ترجمہ سنیں. بسم اللہ. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے, اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جب چلتے ہیں, سفر میں ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے اور پیچھے فرشتے لگائے ہوتے ہیں, وہ اس کی ہماری حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ اس دھرتی کے اوپر صرف انسان نہیں ہے, ہزاروں نسلیں اور بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پھر رہی ہیں. ان سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے, اور وہ نگران جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر اللہ ان کو حفاظت سے ہٹا دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا, ٹکر لگتی ہے مر جاتا ہے, گرتا ہے مر, کیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اللہ نے حفاظت پہ جو بندے رکھے ہوئے تھے, جو مخلوق رکھی تھی, وہ ہٹا دی ہے. اب تو ہارٹ اٹیک ہونا ہی ہے. بعض اوقات آپ ایسے بھی دیکھتے ہیں گاڑی ٹکراتی ہے اسپیڈ سے, پردے ہو جاتے ہیں, سواری میں کچھ بھی نہیں, اور بعض اوقات گاڑی کو تھوڑا سا ہاتھ لگتا ہے اور گاڑی کو کچھ نہیں ہوتا اور بندہ مر جاتا ہے. تو وہ جو نگران ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اس لیے آپ حق بات کہنے سے کبھی نہ گھبرائیں. کسی ظالم, کسی جبار, کسی بدماش کے سامنے غلط بات برداشت نہ کریں, ہمیشہ سچی بات کریں. اللہ نے آپ کے آگے پیچھے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے جب میں نے وابدہ کے خلاف مہم شروع کی تھی, آپ یقین کریں میں نے یہاں سے ایک میٹر ریڈر سے لے کر چیئرمین وابدہ اور وزیر پانی بجلی سب کے خلاف بولا تھا, اور ثبوت کے ساتھ بولا تھا. مظاہرے بھی کیے تھے, آپ کو بھی آئے تھے. مجھے کہتے تھے آپ کو ایجنسیاں اٹھا لے گی, یہ کر لے گی, وہ کر لے گی, ہسپتال آپ تصویر کروا دیں گے, ڈگریاں یہ ہو جائیں گی. میں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا, اگر اللہ چاہے گا تو میرا ہسپتال کی ابھی چھت گر جائے, ختم ہو, مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جائے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ساری دنیا کے مشرف بھی مل جائے, ساری دنیا کے بدماش ملتے ہیں, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اپنے مائنڈ میں آپ اس بات کو کلیئر کریں. دوسری بات جو اس رکوع میں بیان کی گئی ہے, پہلی تو یہ ہے نا کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے, اللہ حکم دے تو کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے.
جب تک ہم خود اس معاشرے میں کھڑے نہیں ہوں گے، بدماشوں کے گریبان نہیں پکڑیں گے، طاقت حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم جماعت کی شکل میں منظم جد و جہد نہیں کریں گے، یہ بدماش ہم سے پیسے لوٹ کے کھاتے رہیں گے، عیاشیاں کرتے رہیں گے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جو پیسے کمائیں گے، کبھی ہم دودھ کے ٹیکس میں دے دیں گے، کبھی صابن کی ٹکیا کے ٹیکس میں دے دیں گے، جو صابن پیچھے 15 روپے کا آتا ہے، ٹیکس لگا کے ہمیں 70 روپے کا دیتے ہیں، کبھی صرف پہ ٹیکس لگا ہوا دے دیں گے۔ غرض بجلی کا آپ دیکھ لیں کتنے بل آئے ہیں، یعنی یہ بجلی اتنی مہنگی تو جنریٹر میں بھی نہیں ہوتی جتنی مہنگی بجلی یہ دے رہے ہیں، ٹیکس ہیں، اور ان کے اپنے جو وزیر مشیر اور سیکٹری ہیں اور جو وہ ان سب کی بجلیاں فری ہیں، ان کے پیٹرول فری ہیں۔ بھائی وہ کوئی آسمانی مخلوق ہے ان کے فری ہیں؟ ان کو دینا پیٹرول پیسوں سے، اگر ڈلوانا پڑے تو انہیں پتہ چلے کہ کیسے غریب آدمی گزر بسر کرتا ہے۔ تو ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ یقین کریں اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کرتا ہے اپنے بندوں کی مدد۔ یار کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کیسے چھوڑ دے گا جب ہم اس کے ہو جائیں گے۔ اس میں جو تیسری بات ہے وہ میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے، اللہ کسی کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لے، اور ہم نے دیکھے ہیں لوگ جو ہیرو سے زیرو ہوئے ہیں، آسمان سے گرے ہیں اور زمین کے اوپر ٹپکے ہیں، اور ہم نے بہت سارے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے اپنے۔ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے ٹال نہیں سکتی۔ ساری دنیا کٹھی ہو جائے آپ کی شوگر کی بیماری نہیں ٹھیک کر سکتی، ساری دنیا کٹھی ہو جائے آپ کے دل کا مسئلہ نہیں ٹھیک کر سکتی، ساری دنیا کٹھی ہو جائے آپ کو ساری دنیا کا دولت مل جائے، اگر اللہ دل کا اور ذہن کا سکون نہ دے تو خودکشی کر کے بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ اگر آپ کو اور مجھے راستے پہ نہ رکھے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوموں کا کوئی مددگار اور حمایت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے کی ہیں مجھے اور آپ تمام دوستوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو کھانا کھلائیں گے، پھر چائے پلائیں گے، اور 10-15 منٹ تقریباً